بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر سے مجھے دیکھنے کے لیے لوگ آئے تھے۔ ہمیشہ کی طرح مجھے پسند بھی کر گئے تھے، مگر مجھے یقین تھا کہ اس بار بھی میرا رشتہ پکا نہیں ہو پائے گا۔ خیر، جو میں نے سوچا تھا بالکل ویسا ہی ہوا تھا۔ میری دادی نے شام میں لڑکے والوں کو فون کر کے معذرت کر لی تھی۔ یہ بات مجھے بہت پریشان کرتی تھی کہ آخر میری دادی میرا رشتہ کیوں نہیں ہونے دیتی۔ مجھے ان کے پیار پر کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں تھا، کیونکہ امی کی وفات کے بعد دادی ہی تھی جنہوں نے مجھے ماں کا پیار دیا۔ وہ میری دوست تھی، غمخوار تھی اور ماں بھی تھی۔ مجھے ان سے بہت محبت تھی، اس لیے میں کبھی دادی پر شک نہیں کر پائی تھی۔ اس حقیقت کے باوجود بھی کہ میری سہیلیوں نے مجھ سے کہہ رکھا تھا کہ تم اپنے باپ کے گھر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاؤ گی، مگر تمہاری دادی تمہارا رشتہ نہیں ہونے دے گی، کیونکہ شاید انہیں تنہائی سے ڈر لگتا ہے، جبکہ اس بڑی دنیا میں فقط تم ہی تو جو ان کو سمجھتی ہو، اپنا سارا وقت ان کو دیتی ہو۔ میں اپنی دوستوں کی باتیں سن کر ہنسیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا کہ تم سب سمجھ رہی ہو۔ میری دادی مجھے کسی ایرے گہرے سے نہیں بہانا چاہتی، وہ میرے لیے کوئی بہت ہی خاص سا لڑکا ڈھونڈنا چاہتی ہیں۔ میں ہمیشہ خود سے کبھی یہی کہا کرتی تھی، لیکن جب بھی دادی نے رشتے سے انکار کر دیا تو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا کہ شاید میری دوستیں ٹھیک نہ کہتی ہوں۔ ابو شام کو گھر آئے تو اپنی امی سے استفسار کیا کہ آج جو لوگ ہماری رانیہ کو دیکھنے آئے تھے وہ کیسے لگے آپ کو؟ دادی کہنے لگی، ارے وہ بالکل کنگلے تھے، دفعہ مارو پرے، میں اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے لوگوں میں نہیں کروں گی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ ابو کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے، وہ بہت غصے میں لگ رہے تھے، مگر اپنے لہجے کو دھیما رکھ کر بولے، امی آپ کو یاد ہے نا، رانیہ پورے 24 برس کی ہو گئی ہے، اب اس کے لیے رشتے آتے ہیں، 1 سال گزر گیا تو لوگ ہمارے گھر آنا بھی چھوڑ دیں گے، پھر آپ اس کے لیے کہاں سے رشتہ ڈھونڈیں گی؟ دادی غصے سے بولی، میں رانیہ کی ماں نہیں ہوں، مگر میں نے اسے ماں بن کر ہی پالا ہے۔ میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ شفیق دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں اس کی شادی وہیں کروں گی جہاں میرا دل مانے گا، میں اسے تمہارے تجربے کی بھیڑ نہیں چڑھنے دوں گی۔ ابو بولے، امی اگر آپ کو عمر بھر کوئی رشتہ پسند ہی نہ آیا تو کیا ہوگا؟ دادی بڑے اطمینان سے بولی، پھر کیا، میں اپنی بیٹی کو گھر بٹھائے رکھوں گی، اس کی 2 روٹیاں مجھ پر بوجھ نہیں ہیں، میں اسے اپنے ساتھ رکھ لوں گی۔ دادی کی باتیں سن کر مجھے محسوس ہوا تھا جیسے میری دوستوں کی پیشگوئی بالکل درست تھی۔ دادی مجھے بیانا ہی نہیں چاہتی تھی تاکہ وہ تنہا نہ رہ جائے۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ میں عمر بھر یوں ہی بیٹھی رہ جاؤں گی، جبکہ میری ساری ہم لڑکیاں بیائی جا رہی ہیں۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور دیوار کو گھورنے لگی تھی۔ آج مجھے امی کی بہت یاد آئی تھی کہ کاش وہ مجھے چھوڑ کر نہ جاتی تو آج مجھے یہ سب سہنا نہ پڑتا۔ خیر، اس بات کو 3 دن گزر چکے تھے۔ دادی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، رانیہ تم تیار ہو جانا، تمہیں لڑکے والے دیکھنے آئیں گے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، نہیں دادی مجھے نہیں تیار ہونا، آپ کو کون سا لڑکے والے پسند آتے ہیں جو میں بلا وجہ تیار ہو کر بیٹھ جاؤں؟ مجھے علم ہے کہ آپ نے اس بار بھی انکار ہی کرنا ہے۔ میری بات سن کر دادی مسکرا دی، وہ کہنے لگی، ہو سکتا ہے یہ لوگ بالکل ویسے ہی ہوں جیسے میں تمہارے لیے چاہتی ہوں، اس لیے تیار ہو جاؤ اور میری طرف سے دل میں کوئی بری بات مت لاؤ۔ میں چپ کر گئی تھی، مجھے یقین تھا کہ اس بار بھی دادی انکار کر دیں گی، مگر پھر بھی ان کی خوشی کی خاطر میں تیار ہو کر ان لوگوں کے سامنے چلی گئی تھی۔ آج مجھے دیکھنے کے لیے 2 عورتیں اور 1 مرد آیا تھا۔ دونوں عورتیں مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھیں، کہنے لگی کہ ہمیں تو رانیہ بہت ہی اچھی لگی ہے۔ ایک نے تو جلدی سے اپنے پرس سے 10,000 نکالے اور میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میں اس قدر تیزی سے بکلا کر رہ گئی تھی۔ میں نے دادی کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھا تھا، ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور انہوں نے مجھے وہ پیسے رکھ لینے کا اشارہ کیا تھا۔ میں وہ پیسے تھام کر کچن میں آ گئی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہو چکی تھی۔ کیا دادی نے میرے لیے رشتہ پسند کر لیا تھا؟ مجھے خوشی تو ہو رہی تھی، مگر میں دادی پر ابھی بھی یقین نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کسی بھی لمحے اپنا فیصلہ بدل سکتی تھی۔ خیر، وہ لوگ واپس چلے گئے تھے۔ ابو جب شام کے وقت کام سے گھر واپس آئے تو دادی نے انہیں گلے لگا لیا اور بولی، بہت بہت مبارک ہو شفیق، میں نے رانیہ کے لیے لڑکا پسند کر لیا ہے۔ ابو نے میری جانب مسکرا کر دیکھا تھا، پھر کہنے لگے، اچھا امی تو یہ بتائیں ان لوگوں میں ایسی کیا بات تھی جو آپ کو بھا گئی؟ دادی کہنے لگی، وہ ہمارے شہر کے نواب ہیں۔ ابو کے چہرے کی تو رنگت ہی بدل گئی، ان کی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی، وہ بے یقینی سے
بولے امی مگر یہ سب دادی نے ابو کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ کہنے لگی مجھے معلوم ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ مجھے 100% یقین تھا کہ ایک دن میری بچی کے لیے بہت ہی اچھا رشتہ آئے گا، اور دیکھ لو میری سنی گئی۔ ابو نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولے نہیں امی، ہرگز اپنی بیٹی کی شادی نوابوں میں نہیں کروں گا۔ ہمارا کوئی جوڑ نہیں بنتا ان کے ساتھ۔ بے جوڑ کے رشتے میں ہمیشہ عورت کو ہی دیکھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو اتنے نازوں سے اس لیے نہیں پالا تھا کہ وہ لوگوں کی باتیں سنتی رہے۔ دادی کہنے لگی بس بس شفیق، اب تم چپ ہی رہو۔ میں نے رانیہ کا رشتہ طے کر دیا ہے، بس میں نے اسے ماں بن کر پالا ہے، میرا اتنا تو حق بنتا ہے نا۔ ابو چپ کر گئے تھے، مگر ان کے چہرے سے میں محسوس کر سکتی تھی کہ وہ مطمئن نہیں تھے۔ میں اب یہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ کیا دادی نے میرا رشتہ صرف اس لیے کروا دیا کہ وہ نواب امیر تھے؟ میری دادی تو بہت قناعت پسند تھی، انہوں نے ہمیشہ غربت میں زندگی بسر کی، مگر لبوں پر کبھی شکوہ نہیں آیا، ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتی رہی ہیں، اور میری بار انہوں نے ہر وہ رشتہ ٹھکرا دیا تھا جو ذرا متوسط لوگ ہوتے تھے۔ آج میرے لیے بڑے اونچے گھر سے رشتہ آیا تھا تو انہوں نے فوراً سے ہاں کر دی تھی۔ رات کے وقت ابو میرے کمرے میں آئے تھے، مجھ سے کہنے لگے رانیہ، تمہاری دادی نے جو تمہارے لیے رشتہ قبول کیا ہے اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ میں بولی ابو مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ وہ لوگ کیسے ہیں، لڑکا کیسا ہے، کیا کرتا ہے، بس دادی نے ہاں کہہ دیا تو میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں نے شادی آپ دونوں کی مرضی سے ہی تو کرنی ہے، آپ جہاں کہیں گی میں سر جھکا دوں گی۔ ابو مسکرانے لگے تھے، وہ بولے میں اس رشتے پر راضی نہیں ہوں، میں ایک غریب انسان ہوں، تمہارا رشتہ بہت ہی اونچے گھرانے سے آیا ہے، میں تو ساری عمر بھی محنت کرتا رہوں ان لوگوں کے شایان و شان جہیز نہیں پاؤں گا۔ ان لوگوں کے ہمارے شہر میں ایک نام ہے، ایک مقام ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تمہیں عمر بھر تانے نہ سننے پڑیں گے۔ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ تمہارا رشتہ ہم جیسے لوگوں میں ہو۔ میں نے کندھے اچکا دیے اور بولی ابو یہ باتیں آپ دادی کے ساتھ ڈسکس کریں، میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ آپ دونوں مجھے جہاں کہیں گے میں وہاں رشتہ کر لوں گی۔ ابو میرے سر پر پیار دے کر کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ مجھے نہیں علم کہ دادی اور ابو میں کیا بات ہوئی اور کیا نہیں۔ ابو اب رشتے کے لیے مان گئے تھے۔ میرے سسرالیوں نے کہا تھا کہ وہ جہیز کے نام پر ایک سوئی لینے کی بھی داد نہیں رکھتے اور شادی بھی سادگی سے کرنا چاہتے تھے۔ ابو کو ان کی باتوں نے پریشان کیا تھا، مگر انہوں نے دادی کی ضد کے آگے ہار مان لی تھی۔ میری بارات آ گئی تھی، مجھے خوب سجایا گیا تھا۔ رخصتی کے وقت دادی میرے پاس آ کر کان میں بولی تم نوابوں کی حویلی میں جا کر بہت احتیاط سے رہنا، ان لوگوں میں رچ بس جانا، تمہیں جو پیسے اور زیور ملیں گے انہیں سنبھال کر رکھتی رہنا، اور پھر جب تم ہم سے ملنے آیا کرو گی تو سارے پیسے وغیرہ لے آیا کرنا، مجھے دے دیا کرنا۔ میں نے حیرت سے دادی کی جانب دیکھا تھا، کیا دادی اس قدر لالچی بن گئی تھی؟ وہ مجھ سے پیسوں کا تقاضا کر رہی تھی، کیا پتہ انہوں نے میری شادی بھی امیر لوگوں میں اپنے اسی مقصد کے تحت کی ہو۔ خیر میں دل میں ہزاروں وسوسے لے کر نوابوں کی حویلی میں رخصت ہو گئی تھی۔ مجھے اس بات کی فکر تھی کہ نہ جانے میرا شور کیسا ہوگا۔ خیر انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی، کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور پھر ایک لڑکا داخل ہو گیا تھا۔ وہ ہینڈسم میرے روبرو آ کر بیٹھ گیا تھا، مسکرا کر کہنے لگا کیسی ہو رانیہ، یہ شادی بہت مبارک ہو۔ میں نے نظر اٹھا کر اپنے دلہے کو دیکھا تھا، وہ مجھے بہت پسند آیا تھا، میں پہلی نظر میں اس پہ فدا ہو گئی تھی۔ وہ بہت ہی خوبرو جوان تھا، علیم و دھیمے لہجے کا مالک تھا۔ میں نے شکر ادا کیا تھا کہ وہ کوئی روایتی نواب نہیں تھا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ نواب لوگ بہت ہی سخت مزاج ہوتے ہیں۔ علیم کہنے لگا رانیہ، ہماری حویلی میں تمہیں مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا، مگر تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ میرا ہمسفر ایک اچھا انسان تھا۔ اگلی صبح بند ٹھن کر میں کمرے سے باہر آ گئی، سب مجھ سے واری صدقے جا رہے تھے۔ یہ گھر لوگوں سے بھرا پڑا تھا، مجھے جو بھی دیکھتا ہزاروں کے نوٹ دیتا۔ میں نے حلیم سے اس کے متعلق پوچھا تو کہنے لگا یہ ہمارا رواج ہے، نئی نویلی دلہن کو ہر کوئی منہ دکھائی کے تحفہ دیتا ہے۔ میں وہ سارے پیسے اپنے پرس میں رکھتی جا رہی تھی، تب مجھے دادی کی بات یاد آ گئی تھی، یہ پیسے مجھے ان کو دینا تھے۔ مجھے عجیب محسوس ہو رہا تھا کہ میں اتنے زیادہ پیسے انہیں کیسے دے سکتی تھی۔ اگر علیم یا اس کے گھر والوں نے اس متعلق مجھ سے استفسار کر لیا
تو میں انہیں کیا جواب دیتی۔ میں اسی سوچ میں کھوئی ہوئی تھی جب ایک ملازمہ میری جانب بڑھی۔ اس نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور بولی، بیگم صاحبہ میں آپ کو کیا تحفہ دوں؟ میں مسکرا کر بولی، آپ مجھے اچھے نصیب کی دعا دیں۔ اس نے ہاتھ اٹھا لیے اور مجھے دعا دینے لگی تھی۔ تبھی گھر کی باقی ملازمائیں بھی وہیں آ گئی تھی۔ سب کی سب ایک لائن میں کھڑی ہو گئی تھی، ایک ایک آگے بڑھتی اور مجھے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ دے دیتی۔ میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا تھا کہ آیا مجھے گھر کے ملازموں سے کچھ لینا چاہیے یا نہیں۔ میری ساس نے مجھے تحائف لینے کا اشارہ کر دیا تھا۔ جب وہ چلی گئی تو میری ساس میرے پاس آئی اور بولی، تحفہ ہمیشہ قبول کر لینا چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ تحفے میں کیا ہے اور دے کون رہا ہے۔ تم نے یہ تحائف لے کر بہت اچھا کیا ہے، اس طرح ان کا دل بھی بڑا ہو گیا ہوگا کہ گھر کی مالکن نے ہمارا تحفہ قبول کر لیا ہے۔ میں مسکرا دی تھی۔ میری ساس باہر نکل گئی تو سب سے پہلے آنے والی ملازمہ میرے قریب ہو کر بولی، بیگم صاحبہ میرا نام عظمی ہے، میں آج تو آپ کو کچھ دے بھی نہیں پائی، لیکن میرا نام یاد کر لیں، میں آپ کو ایسا تحفہ دوں گی کہ آپ کی زندگی بدل کر رہ جائے گی۔ میں نے عظمیٰ کا ہاتھ تھام لیا اور بولی، آپ نے مجھے دعا دے دی ہے، میرے لیے یہی کافی ہے، آپ بلا وجہ خود کو پریشان مت کریں۔ میں اتنا کہہ کر اپنے شوہر کے ہمراہ آگے بڑھ گئی تھی۔ اس حویلی میں بہت سے لوگ مقیم تھے۔ میرے پاس ساس سسر، ان کے 2 بھائی، پھر ان کی اولادیں، سب کے سب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، بہو بہو کہہ کر نہیں تھکتے تھے۔ میرا شوہر بھی بہت اچھا تھا۔ ایک دن عظمیٰ صفائی کے بہانے میرے کمرے میں آئی اور بولی، بیگم صاحبہ اگر آپ کی ساس یا شوہر آپ سے کہیں کہ آ جاؤ تو میں اس حویلی کا تہ خانہ دکھا آئیں تو ان کی بات ہرگز مت ماننے گا، ان کے ساتھ جانے کی غلطی مت کیجیے گا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے عظمیٰ کی جانب دیکھا تھا، مگر وہ میرے سوالوں سے بچنے کے لیے جلدی جلدی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ جب میں ہکا بکا رہ گئی تھی کہ وہ آخر ایسا کیوں کہہ رہی تھی، میرے دل میں ڈھیروں وسوسے جاگ اٹھے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ عظمیٰ سے پوچھ کر ہی رہوں گی کہ اس نے ایسا کیوں کہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی کمرے میں میرا شوہر آ گیا تھا۔ وہ بولا، تم اتنی پریشان سی کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نہیں چاہتی تھی کہ علیم کو پتہ چل سکے کہ مجھے عظمیٰ نے ایسی کوئی بات کہی ہے۔ خیر میں سارا دن عظمیٰ سے بات کرنے کا موقع تلاش کرتی رہی، مگر وہ مجھے تنہا ملی ہی نہ تھی۔ کبھی کچن میں دوسری ملازموں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہوتی تو کبھی لاؤنج میں کام کر رہی ہوتی۔ رات کے 10 بجے تک مجھے موقع تلاش کرتی رہی تھی، مگر جب ناکامی ہوئی تو میں نے سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مگر میں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ صبح حال میں عظمیٰ کو اپنے کمرے میں بلا لوں گی اور اس سے دریافت کروں گی کہ اس نے مجھ سے یہ بات کیوں کہی تھی۔ صبح جب میں اور حلیم ناشتے کے لیے کمرے سے باہر نکلے تو عظمیٰ لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے آگے بڑھی اور بولی، عظمیٰ تم میرے کمرے کی صفائی کرنے آ جانا، میں ناشتے سے فارغ ہو جاؤں تو پھر تم سے تفصیلی صفائی کرواؤں گی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ ہم سب نے بڑے خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگی تو میری ساس بولی، رانیہ ٹیبل پر جتنے بھی برتن پڑے ہیں سب کے سب اٹھا کر کچن میں رکھ دو۔ میں نے بے یقینی سے اپنی ساس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی، اس طرح سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ ابھی تو میں نے تم سے یہ نہیں کہہ دیا کہ برتن دھو کر بھی رکھ دینا، کچھ دن آرام کر لو، پھر تم نے اچھی بہو بن کر بھی تو ثابت کرنا ہے نا۔ یہ بات سنتے ہی حلیم جلدی سے بول پڑا، امی میں نے تو دوسری بھابیوں کو کبھی کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، پھر میری بیوی کیوں؟ میں ساس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، تمہاری بھابیاں بہت اچھے گھروں سے آئی ہیں، جبکہ تم اچھی طرح سے واقف ہو کہ تمہاری بیوی کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے۔ ایسی لڑکیوں کو کام کرنے کی عادت ہوتی ہے، کام نہ ہو تو بور ہو جاتی ہیں اور پھر اپنی تفریح کے لیے گھر میں پھوٹ ڈلواتی ہیں۔ میں نے بے یقینی سے اپنی ساس کی جانب دیکھا۔ مجھے ان سے ایسی باتوں کی توقع نہیں تھی۔ انہوں نے گھر میں سب کے سامنے مجھے بے عزت کر دیا تھا۔ میں نے بمشکل اپنے آنسو روک لیے تھے اور ٹیبل سے برتن اٹھا کر کچن میں رکھنے چلی گئی۔ میں اس کام سے فارغ ہوئی تو اپنے کمرے میں جا کر چپ کر کے بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں وہاں سے عظمیٰ کو بلانے کے لیے گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ اس نے یہ لفافہ مجھے تھما دیا اور بولی، بیٹی میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ کو منہ دکھائی کا تحفہ دوں گی، یہ رہا میری طرف سے ایک حقیر سا تحفہ۔ ابھی میں اس لفافے کو الٹا پلٹ کر دیکھ رہی تھی کہ میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ میری ساس بڑے مصروف سے انداز میں میرے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔
جب اس نے میرے ہاتھ میں عظمیٰ کا دیا ہوا لفافہ دیکھا تو وہ خوف سے چیخ پڑی اور وہ لفافہ لے کر بولی یہ پیسے میں صدقہ دوں گی۔ پھر عظمیٰ کی جانب دیکھ کر پوچھا اس لفافے میں پیسے ہی ہیں نا؟ عظمیٰ بے تحاشا ڈری ہوئی بولی جی بیگم صاحبہ پیسے ہی ہیں۔ اتنی دیر میں علیم بھی کمرے میں آ گیا۔ میری ساس نے فوراً میرے شوہر کو اشارہ کیا تو وہ جلدی سے مجھے کمرے سے باہر لے گیا تھا۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا تھا کہ میں کچھ سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ اگلے دن سے وہ ملازمہ غائب ہو گئی تھی۔ میری ساس نے یہ بات دوپہر کے وقت کھانے کے ٹیبل پر بتائی تھی کہ عظمیٰ چھٹی پر ہے، اپنے والدین کے گھر گاؤں میں گئی ہوئی ہے، اس لیے تب تک اس کی ساری ڈیوٹی میری بہو سنبھالے گی۔ میں نے شستر نگاہوں سے اپنی ساس کی جانب دیکھا تھا، دل میں سوچا کہ عظمیٰ کو بھی ابھی جانا تھا اپنے گاؤں۔ مجھ پر گھر کے اتنے کام آن پڑے کہ میں نے عظمیٰ کے اس طرح سے اچانک غائب ہو جانے کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ میں اب بہت زیادہ اداس رہنے لگی تھی۔ گھر کی دوسری بہویں تو اٹھ کر پانی تک نہیں پیتی تھی، جبکہ مجھے ملازموں کے ساتھ کچن میں کام کرنا پڑتا تھا۔ مجھے تو اتنا کام کرنے کی عادت ہی نہیں تھی، دادی نے مجھے مہارانی بنا کر رکھا ہوا تھا۔ اب مجھے دادی سے بھی بہت شکوہ تھا، انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میری شادی ایسے گھرانے میں کیوں کر دی جن کی حیثیت ہم سے 1000 گنا بہتر تھی؟ اگر میری شادی اپنے جیسے ہی لوگوں میں ہوئی ہوتی تو مجھے یہ سب نہ سہنا پڑتا۔ یہی باتیں سوچ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اتنی دیر میں علیم کمرے میں آ گیا تھا۔ وہ میرا اداس چہرہ دیکھ کر غمزدہ ہو گیا تھا اور کہنے لگا میں جانتا ہوں تم پر بہت بوجھ آن پڑا ہے، تم اس ساری صورتحال سے ناخوش ہو۔ میں نے امی سے بات کی تھی، وہ کہنے لگی کہ میں اپنی بہو کو اس گھر کی رانی بنا کر رکھوں گی، بس مجھے کچھ دن اس کی آزمائش کرنے دو۔ رانیہ تم امی کے اکلوتے بیٹے کی بیوی ہو، وہ تمہارے ساتھ اس طرح کا سلوک زیادہ عرصہ تک نہیں کر پائے گی۔ وہ یہ سب جان بوجھ کے کر رہی ہیں تاکہ دیکھ سکے کہ تم کتنی ہمت والی ہو۔ میں علیم کی ان باتوں پر یقین تو نہیں کر سکتی تھی، مگر پھر بھی اس کی تسلی کے لیے مسکرا دی۔ یوں ہی گھر کے کاموں میں مصروف 2 ہفتے گزر چکے تھے اور مجھے کچھ خبر بھی نہ ہوئی تھی۔ ایک دن علیم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے شیشے کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ وہ بولا دیکھو تو کیا تم اس لڑکی کو پہچانتی ہو؟ یہ وہ تو نہیں ہے جس کے ساتھ میں نے شادی کی تھی۔ یہ بکھرے ہوئے بال، یہ آنکھوں کے گرد سے ہلکے، یہ تم نے اپنا کیا حلیہ بنا لیا ہے؟ میں بولی حلیم مجھ پر میری ہمت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے، میں کیا کروں؟ حلیم بولا آج تم گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤ گی، تمہارا سارا وقت میرا ہوگا، میں تمہیں اپنے ساتھ باہر لے جاؤں گا، گھماؤں گا پھراؤں گا۔ میں ہنسی اور کہا اس چیز کی اجازت مل جائے گی آپ کو؟ خیر حلیم سچ میں بہت مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس نے مجھے ایک بہت ہی اچھی سی جگہ سے کھانا کھلایا تھا، پھر مجھے شاپنگ کے لیے لے گیا تھا۔ میں کپڑے خریدنے کے لیے ایک دکان میں چلی گئی تھی تو حلیم بولا کہ تم ادھر ہی بیٹھو، میں تمہارے لیے جوس لے کر آتا ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں کپڑے دیکھ رہی تھی جب مجھے کسی نے بازو سے ہلا دیا تھا۔ میرے تو اوسان خطا ہو گئے تھے۔ جلدی سے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر ملازمہ عظمیٰ کھڑی تھی۔ مجھے بولی کسی بھی طرح وہ لفافہ کھول کر دیکھ لو، تمہاری جان بچ جائے گی۔ اتنا کہہ کر وہ بھیڑ کو چراتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ میں سوچنے لگی عظمیٰ تو اسی شہر میں ہے، پھر میری ساس نے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ پھر عظمیٰ بار بار مجھے یہ کیوں بتاتی تھی کہ میری جان کو خطرہ ہے؟ ضرور حالات کچھ پیچیدہ تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ وہ لفافہ ہر صورت میں ڈھونڈ کر رہوں گی۔ جیسے ہی علیم جوس لے کر آیا میں نے اس سے گھر چلنے کو کہا۔ وہ حیران ہوا اور بولا پہلے کپڑے خرید لو پھر چلے جائیں گے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی مجھے ابھی گھر جانا ہے، میرے سر میں بہت شدید درد ہے۔ حلیم کچھ پریشان تو ہوا تھا مگر اس نے میری بات مان لی تھی۔ میں واپس گھر آئی۔ صفائی کرنے کے بہانے میں نے پورا گھر چھان مارا تھا۔ میرے جسم کا جوڑ درد کر رہا تھا۔ تھکان سے میں چور چور تھی مگر ہمت نہیں ہاری تھی۔ میں نے اور پھر آخر کار بہت کوشش کے بعد وہ لفافہ مجھے ساس کے بستر کے نیچے سے ملا تھا۔ میں اس لفافے کو چھپا کر اپنے کمرے میں لے آئی تھی، اندر سے کنڈی لگا کر۔ میں نے جوں ہی وہ لفافہ کھولا قیامت ٹوٹ پڑی تھی، کیونکہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اس لفافے میں کچھ تصاویر تھی میرے ابو کی اور ملازمہ عظمیٰ کی شادی کی تصویر دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ کیا عظمیٰ میری ماں تھی؟ پھر مجھ سے جھوٹ کیوں بولا گیا تھا کہ میری امی کا انتقال ہو گیا تھا؟
میں نے جلدی جلدی ساری چیزیں دیکھنا شروع کر دی تھی۔ اس میں نکاح نامہ بھی موجود تھا۔ نکاح نامے پر میں نے نام دیکھا تو سکتے میں آ گئی تھی۔ عظمیٰ بنت نواب ہاشم خان ہاشم تو علیم کے دادا کا نام تھا، پھر کیا عظمیٰ علیم کی پھوپھو تھی؟ میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے ساری چیزیں چھپا دی اور دروازہ کھول دیا تو سامنے حلیم کھڑا تھا۔ وہ میرے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا اور بولا اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ میں بولی کیوں کہ میں تم لوگوں کی حقیقت جان گئی ہوں۔ حلیم بولا کیسی حقیقت؟ میں بولی تم لوگوں نے اپنی پھپھو عظمیٰ کو گھر کی ملازمہ بنایا ہوا ہے، شرم نہیں آتی کیا؟ علیم پھٹی پھٹی نگاہوں سے میری جانب دیکھنے لگا تھا۔ وہ بولا تم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو رانیہ، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے سارے ثبوت حلیم کے سامنے رکھ دیے تھے۔ اس کے چہرے کی رنگت بالکل بدل چکی تھی۔ میں بولی اب جواب دو، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ حلیم بولا مجھے اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، مگر تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ساری حقیقت تمہارے سامنے لا کر رہوں گا۔ مجھے اس بات کی تسلی ہو گئی تھی کہ حلیم میرے ساتھ تھا۔ میں نے یہ ساری چیزیں چھپا لی تھی۔ شام کے 7 بجے میری ساس میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی بہو آ جاؤ، میں تمہیں تہخانہ بھی دکھا دوں۔ ویسے تو تم گھر کے چپے چپے سے واقف ہو چکی ہو۔ میرے دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگی تھی۔ میں بولی آپ چلے میں آتی ہوں۔ میں نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور حلیم کو بتا دیا کہ آپ کی والدہ مجھے تہخانے میں لے کے جا رہی ہیں، اگر میں گم ہو گئی تو مجھے یہیں تلاش کر لینا۔ علیم کو میسج کر کے میں جلدی سے باہر نکل گئی تھی۔ میری ساس مجھے تہخانے لے گئی اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس نے مجھے ایک کمرے کی جانب دھکیل دیا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ کمرے میں کوئی بلب وغیرہ بھی نہیں تھا۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ہر سو اندھیرا پھیل گیا تھا۔ بہت دیر گزری جب کسی نے دروازے کو کھول دیا تھا۔ میرے روبرو علیم کھڑا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ حویلی میں لے گیا۔ لاؤنج میں سب لوگ جمع تھے۔ حلیم بولا امی یہ میری بیوی نیچے تہخانے میں تھی، اس کو وہاں کس نے بند کیا تھا؟ آپ تو کہہ رہی تھی کہ رانیہ گھر کے ملازم کے ساتھ بھاگ گئی، آپ نے اس قدر جھوٹ کیوں بولا مجھ سے؟ میری ساتھ بہت گھبرا گئی تھی۔ وہ بولی یہ بھاگنے لگی تھی، میں نے بدنامی کے ڈر سے اسے بند کر دیا۔ حلیم دہاڑ کر بولا جھوٹ، بس جھوٹ۔ تب میرا سسر آگے بڑھا تھا۔ وہ بولا میں نے کہا تھا تمہاری امی کو کہ اسے تہخانے میں بند کر دو، وجہ جانتے ہو کیا؟ یہ لڑکی رانیہ تمہاری پھپھو عظمیٰ کی بیٹی ہے، ابو اس سے بہت محبت کرتے تھے، انہوں نے جائیداد کا ایک اچھا خاصا حصہ اس کے نام کر دیا تھا، مگر پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ ایک کلرک کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی۔ ہم اسے پکڑ کر خاندان میں واپس لانا چاہتے تھے مگر ابو نے منع کر دیا اور بولے اگر وہ ایسے خوش ہے تو اسے ایسے ہی رہنے دو۔ ہم بھائی ہاتھ ملتے رہ گئے تھے، مگر پھر کچھ ہی عرصے کے بعد ابو کا انتقال ہو گیا تو ہم عظمیٰ کو زبردست حویلی میں لے آئے۔ تب ہمیں پتہ چلا کہ اس کی تو ایک ہی بیٹی ہے۔ ساری جائیداد عظمیٰ نے اپنی بیٹی کے نام کر دی تھی۔ 25 سال کے بعد وہ جائیداد کی حقیقی مالکن بن سکتی تھی۔ ہم بھائیوں کو بہت غصہ آیا اور عظمیٰ کو گھر کی ملازمہ بنا لیا۔ پھر اب ہم نے تمہاری شادی عظمیٰ کی بیٹی سے فقط اس لیے کی تھی تاکہ ہمیں ہماری جائیداد واپس مل سکے، مگر تمہاری امی نے محسوس کیا تھا کہ عظمیٰ اپنی بیٹی کو ساری حقیقت بتا دینا چاہتی تھی، اس لیے اسے دوسری حویلی بھجوا دیا گیا اور رانیہ کو تہخانے میں ڈال دیا تھا تاکہ جب وہ 25 برس کی ہو جائے تو جائیداد کو ہتھیا کر اس کا صفایت کر دیا جائے۔ میں تو یہ باتیں سن کر کانپ رہی تھی جبکہ علیم بولا مجھے شرم آتی ہے کہ آپ کو اپنا والدین کہتے ہوئے آپ جائیداد کے لالچ میں اس قدر اندھے ہو گئے تھے، آپ نے رشتوں کا تقدس پامال کر دیا۔ میرا حلیم ہاتھ پکڑ کر مجھے حویلی سے باہر لے آیا تھا۔ اس نے دوسری حویلی سے میری امی کو لیا اور ابو کے گھر آ گیا تھا۔ ابو اور امی 27 برس بعد ایک دوست کو دیکھ رہے تھے، دونوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے تھے۔ تب دادی بولی اب سمجھ میں آیا تمہیں کہ میں تمہاری بیٹی کی ہر رشتے سے انکار کیوں کرتی تھی؟ کیونکہ مجھے اپنی بہو کو بچانا تھا اور یہ کام میری رانیہ ہی کر سکتی تھی۔ اب دادی کو یہ کون بتاتا کہ بہو کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ اپنی پوتی سے ہاتھ دھونے والی تھی۔ خیر اللہ نے اپنا کرم کیا اور ہم سب ایک ہو گئے تھے۔ حلیم نے اپنے والدین سے کنارہ کشی کر لی اور اب ہم سب ایک ساتھ مل جل کر رہتے ہیں۔ دوستو مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر